السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستوں، بزرگوں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ قرآن سے دور کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ علامت ہے اللہ کی محبت کی، سب سے بڑی علامت ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن کے کام میں اللہ لگا دے گا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، لکھنے میں، ترجمہ کرنے میں، تفسیر کرنے میں، مکتب پڑھانے میں مشغول ہو جائے گا، اللہ اسے مشغول کر دے گا۔ اور جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دعوت اور تبلیغ کے کام میں پیدل سال لگانا یہ آسان ہے۔ میں تو پہلے تبلیغ سے ہی شروع کروں گا نا بھائی، تبلیغ کا بیٹا ہوں، تبلیغ کا بیٹا ہوں تو میں تو اسی سے شروع کروں گا، اور میرا حق بھی ہے شروع کرنے کا کہ دعوت اور تبلیغ کے کام میں پیدل سال لگانا یہ آسان ہے، پیدل حج کرنا یہ بھی آسان ہے، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا یہ بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا یہ بھی آسان ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہم میں اس دور کے اندر، شاید ہی کوئی ہوگا جس کا دل صاف ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، حالانکہ نبی کا دل کے لیے نفاق نہیں ہو سکتا، نبی تو نبی ہے۔ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آج ہمارے ماحول میں چاہے دعوت و تبلیغ کا کام ہو، چاہے خانقاہ کا کام ہو، چاہے مدارس کا کام ہو، چاہے مکاتب کا کام ہو، یہ مرض ہے، اور یہ اونچی چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں بھائی زکی ہی، قرآن میں نا بھائی زکی ہی، کئی جگہ آپ دیکھو انبیاء کو کیوں لاتے بھیجتے تھے یا علمہم الکتاب بھائی زکی ہے، بھائی زکی یہ تزکیہ ہے، اسی کو کہتے ہیں دل کی صفائی۔ کسی زمانے میں اچھا ایک بات اور عرض کرو کہ جس کا دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی انگلی پکڑ لے گا،
اور اللہ اسے چلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کبھی کبھی شکایت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دیکھو بھی میرے سامنے کسی کی شکایت مت کرو، تو میں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں ایسے حال میں کہ میرا دل سلیم ہو، قلب سلیم۔ چونکہ علماء کا مجمع ہے اس لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک دل ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے قلب سلیم، اور ایک قلب ہوتا ہے قلب سقیم۔ سلامتی والا دل کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس دل کے اندر کچرا نہ ہو، پاک صاف، تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جو عمل کرے گا وہ عمل کا نتیجہ بھی نکلے گا۔ نماز پڑھے گا قلب سلیم کے ساتھ تو اس کی نماز بھی قبول اور اس عمل کا نتیجہ بھی نکلے گا، اور اس کے لیے نیکیاں بنتی ہیں، حسنات نیکیاں، تو وہ بھی اللہ دے گا اسے۔ اور اگر کسی کا دل قلب سلیم نہیں ہوا، قلب سقیم ہوا، تو نیکیاں ملے گی اسے لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ اصول اللہ کا، ایک ہی اصول اللہ کا، انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں بھائی۔ ایکم احسن عملا، ایکم اکثر عملا نہیں کہا، ایکم احسن عملا، صاف ستھرا لے کر کون آتا ہے؟ تو ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا اور گناہ معاف کرانا یہ تو بہت آسان ہے۔ معاملہ ہے قبول کرانے کا، اور قبول کب ہوگا؟ جب دل صاف ستھرا ہوگا۔ تقوی والے کا دل جو ہوتا ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، آئینہ۔ آج کل ہمارے یہاں کیا اللہ معاف فرمائے، میاں بیوی دونوں رہتے ہوئے ہیں، اس کے دل میں شوہر کی طرف سے کچھ کچرا ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے کچرا ہے، ساتھیوں میں آپس میں کچرا، تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اسی لیے قرآن میں فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت اونچا درجہ ملا، ویسے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ٹاپ ہے، لیکن ان کو بہت اونچا درجہ ملا کیونکہ اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور کس کا دل اللہ پاک صاف رکھے گا؟ جو قرآن سے اپنے آپ کو مشغول کرے گا، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھاتا رہے، پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا اصول تھا، ان کا بھی مدرسہ تھا امام صاحب کا، تو امام محمد کے شہزادے تھے، ابو یوسف جو ہے یہ غریب لوگوں میں تھے، لیکن امام محمد جو ہے یہ بڑے مالدار کے بیٹے تھے، تو ان کی والدہ، ان کے والد امام محمد کو لے کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر، شاہی کپڑے پہن کر لے کر آئے امام ابو حنیفہ کے پاس۔ امام صاحب نے دیکھا کہ امام صاحب نے کہا اچھا تم کیوں لائے ہو؟ کیونکہ ہمارے بچوں کو آپ کے مدرسے میں داخلہ دینا ہے، داخل کیجیے۔ تو امام صاحب کا اصول تھا اپنے مدرسے میں جس بچے کو داخل کرتے تھے سب سے پہلی شرط یہ ہوتی تھی وہ قرآن حافظ ہونا چاہیے۔ قرآن حافظ۔ امام صاحب نے سوال کیا اپنے بیٹے کو تم لائے ہو قرآن حافظ ہے؟ تو میں نہیں، تو اس کو لے جاؤ پہلے قرآن حافظ کو، پھر قرآن حافظ ہو پھر میرے پاس لاؤ۔ اتنا اہتمام کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہفتے کے بعد آج جمعرات ہے نا، غالب نے ایسا مجھے یاد پڑتا ہے جمعرات کو لائے اور دوسرے جمعرات کو پھر سے لے آئے، تو امام صاحب بڑے ناراض ہوئے،
امام ابو حنیفہ نے کبھی ہم نے آپ سے کہا تھا بچہ قرآن حافظ ہونا چاہیے، تو بولے حافظ ہو گیا، ایک ہفتے میں قرآن ذکر لیا تھا امام محمد نے، حافظ ہو گیا۔ اچھا، امام صاحب نے امتحان لیا، جہاں سے پوچھا برابر قرآن پڑھ رہے، برابر قرآن پڑھ رہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، درجہ دیا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، پہلے نمبر پر ابو یوسف تھے، اور ان کے 50 شاگرد تھے جو ٹاپ 1 شمار ہوتے تھے امام صاحب کے، 50۔ کوئی مسئلہ آتا ہے امام صاحب کے پاس تو اپنے اعتبار سے حل کر لیتے تھے، لیکن کسی جگہ کوئی گنجل کرے تھی تو یہ ان کی 50 آدمی جو گویا شورا تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے شاگرد تھے۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ بن مبارک تھا، 19ویں نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر امام محمد تھا۔ تو امام محمد جب آئے تو اچھے کپڑے پہن کر آئے تو امام ابو حنیفہ نے کہا بھائی جیسے قرآن کا حافظ ہو گیا، لیکن میرے یہاں سب غربا فقراء بچے ہیں، میرے یہاں پڑھتے ہیں لڑکے سارے کے سارے، اور یہ غربا ہیں، یہ کپڑے یہاں نہیں چلیں گے، جو میرے شاگرد ہیں انہیں کے کپڑے چلیں گے۔ اور قرآن پر محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی، اور کتنی محنت کی کہ یہاں تک کہ انہوں نے قرآن میں ہی جان دی گی، قرآن کے کام میں جان دی گی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے قرآن شریف، اسے ضائع مت کرنا۔ میں جب قرآن حافظ ہوا تو میرے والد صاحب 9 سال کی عمر تھی، ساکوئی سے میں حافظ ہوا، اور وہی اچھی خاصی کتابیں ہم نے پڑھی۔ بعد میں ہم سہارنپور گئے، دورہ وہاں سے کیا سہارنپور سے۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، لیکن بخاری شریف وغیرہ پڑھانا چھوڑ دیا تھا بیماری کی وجہ سے۔ مولانا یونس صاحب جو ہم پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے دورہ کیا، بخاری شریف پڑھی۔ مفتی عبداللہ، پھر مولانا اسماعیل چاشوی، پھر یہ مولانا محمد غسانوی، تو مولانا بروڑا والے، ہم سب ایک ہی ساتھ ایک ہی دورے اس میں ساتھ تھے سارے کے سارے۔ اور اسی وقت سے مفتی عبداللہ کو ہم دیکھتے تھے، دعاؤں میں بہت روتے تھے، اور مولانا غلام محمد غسانوی بھی، وہ بھی رات کے وقت میں جو ہے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا بہت مانگتے تھے، یہ ہم دیکھتے تھے۔ اور ہمارے مولانا اسماعیل چاشوی جو ہے، آپ نام سنا ہوگا، ڈھابے میں پڑھاتے ہیں وہ، تو میں جب بھی ڈھابے جاتا ہوں تو ان سے میں ضرور ملتا ہوں۔ ابو داؤد آ کے پڑھاتے ہیں تو ان کے درس میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، تو ان کے درس میں جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، بولے آج تم درس دو، تو ارے بیٹا پڑھاؤں میں، ہم کو تو کچھ آتا نہیں، میں جو کہنا وہ کہو ہی۔ بہت سیدھی طبیعت تھی۔ 3 مہینے میں ان کے والد ان کو 100 روپیہ بھیجتے تھے، 3 مہینے میں۔ جب 100 روپیہ آ گئے منی آرڈر سے، 100 روپیہ آ گیا، چلو 1 گھنٹے میں ختم۔ اور وہ کیسے ختم کرتے تھے؟ بولے ہم تو کہتے تھے آج 100 روپیہ آ گیا تھے، آپ نے گھنٹہ کر دو تو گھنٹہ کر۔ تو وہاں جو کافی ملتی تھی 50 روپے کی ملتی تھی، تو 50 روپے کیوں پی لیتے تھے؟ 50 روپے میں پی لیتا تھا، ختم۔ لیکن دل کے بہت صاف۔ وہ مجھے کہتے تھے ایک بات کو فوٹو سے نہیں لگا دیتے، نہیں، یہ کہ میں تبلیغ اجتماعات میں جاتا ہوں، کبھی کبھی جاتا ہوں، کبھی نہیں جاتا، لیکن جہاں میں سنتا ہوں کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کا بیان ہے تو میں بھاگ کر بھی جاتا ہوں، کسی طریقے سے کسی سے پیسہ لے کر بھی میں پہنچتا ہوں وہاں۔ تیرا ابا کا بیان میں نہیں چھوڑتا کہ مجھے نور ملتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ ایک ہمارا وہاں رائے گڑھ کے اجتماع کے اندر وہاں لاہور میں ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا موسیٰ روحانی بازی، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا ان کے قبر میں، تو کئی مہینوں تک ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کئی مہینوں تک۔ ہم جب جاتے تھے وہاں اجتماع میں
تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ مغرب کا بیان کس کا کیا ہوا ہے، کہتے مولانا عمر صاحب کا، تو وہ اثر سے آ جاتے تھے لاہور سے، اور والد صاحب کے پاس یہاں بیٹھ جاتے تھے نیچے، تو والد صاحب کہتے تھے مولانا آپ میرے پاس چارپائی پہ آؤ، کہیں نہیں میں یہی اچھا ہوں، میں صرف آپ کا بیان سننے آیا ہوں۔ بہت بڑے آدمی تھے، تو نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت بڑے آدمی، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا۔ وہ کہتے تھے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ صرف فاتحہ سے ملا ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے وہ صرف فاتحہ سے ملا۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ ابن تیمیہ بھی یہی کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ ملا صرف فاتحہ سے ملا، پورے قرآن کا خلاصہ صرف فاتحہ میں ہے، اور پوری صرف فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے کہ اتنے بڑے آدمی ہیں یہ کہ سب جگہ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہے، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے، ان کے سامنے کیا بیان کروں۔ وہ تخت پر نہیں بیٹھتے تھے، بیان سننے کے لیے تخت پر آتے ہیں نا، تخت پر نہیں بیٹھتے تھے، اور کبھی کبھی زبان سے کوئی جملہ نکلتا تھا کہ سب سے زیادہ خطرے میں ہے تخت پر بیٹھنے والے، یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ خطرے میں تخت پر بیٹھنے والے۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، تو ابا سے میں کہتا تھا کہ ابا ہمارا تو کام ہے دعا مانگنا اور اللہ کے لیے بات کرنا، تو ابا کہتے تھے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، کہ قرآن کا تعلق، اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں بیان نہیں کرتا، میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ نے دیا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب وہ صبح ہوتی ہے جس کے عطر کا کام کاج ہوتا ہے تو اس کے سامنے اللہ عطر رکھ دیتا ہے، جس کے کپڑے کا کام کاج ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کپڑے کاٹتا ہے، کپڑے سیتا ہے، عطر والے کے سامنے عطر، شیشیاں دھوتا ہے، شیشیاں صاف کرتا ہے تو اس میں عطر بھرتا ہے، لکڑے والے کے سامنے لکڑے رکھ دیتا ہے۔ میں کروڑ مرتبہ آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں تو صبح ہوتی ہی اللہ ہمارے جھولی میں قرآن رکھ دیتا ہے، پڑھنا پڑھانا۔ پھر ابا ایک بات، جب بڑے بڑے علماء ہوتے تھے تو ابا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دل میں ایک بات آتی ہے لیکن کہتے ہوئے شرماتا ہوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دل میں ایک بات آتی ہے لیکن کہتے ہوئے شرماتا ہوں، میرے دل کی بات کہتا ہوں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، ابا یہ بھی فرماتے تھے، کیونکہ میں اکثر ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے جتنا بھی جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ملی، دیکھتا رہا، چلتا رہا، دیکھتا رہا، چلتا رہا۔ تو پھر کہتے تھے کہ آپ لوگ جو قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، تو میرے دل میں کبھی آتا ہے کہ میں آپ کے ہونٹوں کو چوموں، بوسا دوں کہ آپ کے ہونٹ کتنے اچھے ہیں کہ قرآن نکلتا ہے اس سے۔ اس لیے قرآن کی قدر کرو گے انشاءاللہ، اور دل کی صفائی، بہت مہنگا کام ہے یہ، دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ قلب سلیم اللہ سے مانگو، اور اگر قلب سلیم نہ ہوا تو حشر کے میدان میں بہت کچھ کر کے آئے گا اور خالی ہاتھ کھڑا رہے گا تو تم نے کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھی جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ شرابی جائے گا، نا زانی جائے گا، نا کہ چور جائے گا جہنم میں سب سے پہلے، میں نا کافر جائے گا کوئی کرنا، کہ مشرک جائے گا کرنا، یہودی جائے گا کرنا، کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ مولوی صاحب، لوگ علامہ کہتے تھے، علامہ مولوی صاحب، نیتوں میں کھوٹ تھا۔ پہلے میں نے ایک سبق بھیجا 2 دن پہلے ہی کہ معراج کی رات میں دیکھا
کسی کے ہوٹ جو ہے وہ آج کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں. پوچھا جبریل من ہؤلاء الاشقیاء، یہ بدبخت کون ہے؟ بولے یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ مقربین ہیں جو لوگوں کو بھلی باتیں بتاتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. حرم شریف میں بیٹھا ہوا اور حج کا سفر تھا ہمارا، طواف زیارت کر کے بیٹھا ہوا تھا. طواف زیارت کر کے آدمی بہت تھکتا ہے. طواف زیارت، پھر جو ہے اس کے بعد سعی بھی کرو، پھر اس کے بعد طواف ودا بھی کرو تاکہ آدمی فارغ ہو جائے سارے کاموں سے. میں بیٹھا ہوا تھکا رہا. ہمارے کیرلا کے کچھ ساتھی تھے ہماری خدمت کے اندر، طاہا کویا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تقریباً 25 سال سے وہ حج کرا رہے ہیں عربوں کے ساتھ. خدمت بڑا خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کنکریاں جمع کرنا، وہاں مزدلفہ میں ساتھ دینا، بسترے اٹھانا، یہ کرنا، ابھی بھی زندہ ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا اور اس نے کہا کہ ایک دعا کرنا. میں کہا کیا دعا کروں بھائی؟ تو میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، دعا کرنا. تو میں نے کہا بھائی مدرسہ کھولنا بہت اچھی چیز ہے، کھولنا چاہیے، لیکن دکان مت کھولنا. اب سمجھدار آدمی تھا، رو دیا. ایک دم وہی بیٹھا بیٹھا رو دیا. پڑوس قبول کرتا تھا، کہنا واللہ اب مجھے تیری بدل گئی. اس لیے ہمیں بے دین دیندار نہیں بننا. اس امت نے جو ختم کیا ہے بے دین دیندار ہونا. بے دین دیندار کا مطلب سمجھے آپ کہ ظاہری حلیہ دینداری کا ہے اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے. یہ امت جو ڈوب گئی اس کے اندر اور ڈوبتی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ قلب سلیم مانگنا پڑے گا. اور کسی اللہ والے سے تو اس طرح کرنی پڑے گی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قلب سلیم اگر ہمیں چاہیے تو اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے اس کا اجر لے، اور اگر کسی قسم کے کوئی حالات آ گئے تو جھیلے. حنین کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت آیا. غزوہ حنین میں مال بہت آیا. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین کے بعد مال بہت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال دیا مہاجرین کو، انصار کو نہیں دیا. جب انصار کو نہیں دیا یہ مال تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تھوڑی سی چبھن ہوئی. کہ محنت ہم نے کی، انصار نے محنت کی تھی اور مہاجرین نے بھی کی تھی. کیونکہ مہاجرین تو جو یہ پہنچتے گئے لیکن زیادہ تو قربانی ان لوگوں کی تھی، مدینہ والوں کی. مواخات بھی کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی جو ابھی باغ ہے میرا، آدھا تیرا آدھا میرا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ساری حدیث ہے آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو بعض انصار کی زبان سے اتنا جملہ نکلا، یہ فرمایا کہ بھائی قربانیاں ہم نے دی، عورتیں ہماری بیوائیں ہوئی، بچے ہمارے یتیم ہوئے اور ہمارے نوجوان شہید ہوئے، لیکن جب مال ملنے کا وقت آیا تو مہاجرین کو دیا، ہم کو نہیں دیا. بس اتنا جملہ ان کے زبانوں پر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بعد میں پہنچی. وحی کے ذریعے سے اس کی خبر نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مجموعے میں جب باتیں چلتی ہیں تو نکلتی گئی بات، نکلتی گئی تو کسی انصاری تک پہنچ گئی، کسی مہاجرین تک پہنچ گئی. یہ باتیں ہوتی رہی. اسی مجموعے میں سعد بن عبادہ بھی تھے، اسی مجموعے میں جو ہے سعد بن عبادہ بھی تھے، بڑے لوگوں میں تھے سعد بن عبادہ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ، یہ سب انصار کے بڑے بڑے لوگ جو ہے. اسد بن زرارہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اچھا ان کی زبان پر یہ جملہ آ رہا ہے تو حضور نے سب انصار کو جمع کیا، جہاں بکریاں وغیرہ باندھی جاتی تھی وہاں جمع کیا. یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ دین کے لیے قربانیاں دو گے، آپ کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، ٹینشن مت لینا. آپ دین کے لیے تھکو گے، محنت کرو گے، ادھر بھاگو گے ادھر بھاگو گے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا.
اس پر ہی میں غزوہ حنین کا قصہ سنا رہا ہوں. کام کرنا ہے اللہ کے لیے کہ جو کچھ میں لوں گا میرا اللہ سے لوں گا. ان اجری اللہ علی الذی فطرنی افلا تعقلون. انبیاء یہ کہتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ خبر سنی حضور نے حنین کے موقع کے اوپر تو آپ پر بہت بوجھ پڑا کہ یہ کیا انصار کے زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے. تو آپ نے سب انصار کو جمع کیا. یا للانصار یا للانصار یا للانصار یہ آواز لگائی. آپ نے خود نے آواز لگائی یا للانصار یا للانصار. سارے انصار آ گئے سامنے بیٹھے. جب انصار آئے تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجمع میدان میں تھا تو مہاجرین بھی آ گئے. تو مہاجرین کو کہا کہ تم لوگ پیچھے بیٹھو. انصار آگے بیٹھیں گے اور آگے بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ بھی ہم نے مجاہدے کیے, قربانیاں دی, ہماری عورتیں بیوائیں ہوئی, بچے یتیم ہوئے, ہمارے نوجوان شہید ہوئے. مال ملنے کا جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مال دیا, ہم کو نہیں دیا. کیا تم نے یہ کہا ہے؟ یہ حضور نے پوچھا ہوں. اب وہ سمجھ گئے انسان کہ بھائی یہ تو چوک ہوئی. نبی کے بارے میں ایسا کہنا, نبی کی موجودگی میں, بھائی یہ تو چوک ہوئی. اب خاموش. وہ بتاؤ تم نے یہ کہا ہے, تمہارے زبان سے جملے نکلے. خاموش. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا رنگ بدلا. آپ نے فرمایا ہاں اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ کے اندر تمہیں دھکے مارے جا رہے تھے, ہم نے مدینہ میں تم کو پناہ دی, انصار نے پناہ دی. مکہ مکرمہ میں فاقوں پر فاقے تھے, نامناسب حالات تھے. مدینہ میں آ کر ہم نے آپ کا ساتھ دیا, مکانت بھی دیے, زمینیں بھی دی, جو کچھ جتنا لگانا تھا ہم نے لگایا. صدقت, یہ جملہ کہا, صدقت, تم نے سچ کہا. لیکن میری بھی ایک بات سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میری بھی ایک بات سنو, اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے, ابھی جہنم میں گرو, ابھی جہنم میں گرو, لیکن میری وجہ سے اللہ نے تم کو جہنم میں جانے سے بچا لیا. اور میری وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت دی, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان دیا, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں قرآن دیا, میری وجہ سے اللہ نے تمہیں عزتیں دی. میں نے بہت پوچھتا تھا انصار کا, یعنی تمہارا مجھ پر احسان ہے ویسا میرا بھی تم پر احسان ہے, یہ آپ نے فرمایا. جب یہ بات آپ نے فرمائی تو انصار کی زبان سے جملہ نکلا المن للہ ولرسولہ, المن للہ ولرسولہ, المن للہ ولرسولہ. بے احسان تو اللہ کا, اس کے رسول کا ہے. احسان تو اللہ کا, اس کے رسول کا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد بھرے انداز میں کہا کہ دیکھو اور دین کے کام کرنے والوں, اور دین کے لیے قربانیاں دینے والوں, اور دین کے لیے کسنے والوں, آج کے دن کا سورج غروب ہوگا, یہ مہاجرین اپنے گھروں پہ لوٹیں گے. کوئی اونٹ کو لے کے لوٹے گا, کوئی بکریاں لے کے لوٹے گا, کوئی سونا لے کے لوٹے گا, کوئی چاندی لے کے لوٹے گا, کوئی گھوڑے لے کے لوٹے گا. اور دین کے کام کرنے والوں, جب تم اپنے گھروں پہ لوٹو گے تو اللہ اور اس کا رسول کو لے کے لوٹو گے. کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ اس پر انصار بہت ہوئی اور ایک ہی جملہ کہا المن للہ ولرسولہ, المن للہ ولرسولہ. قیامت تک کے آنے والے دین کے کام کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین میں سبق دے دیا کہ کام کرو, اللہ کے لیے کرو, اور تم کام بہت کرو گے لیکن تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے تو پہچانے گا نہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جملہ کہا, ایک بات یاد رکھنا, آج تو میں زندہ ہوں اور یہ حالات آئے میں نے سمجھا دیا تمہیں,
میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی دسترخوان لگیں گے، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ بہترین پشو کو سواری آئے گی، تم کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، حالانکہ تم نے قربانی دی ہے۔ یہ ہوگا، لیکن صبر کرنا، جھیل لینا، لڑائی اور فتنوں میں مت پڑنا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ جملہ کہا آپ نے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم دنیا میں فتنوں میں مت پڑنا، حشر کے میدان میں میرے کان میں صرف مجھے یاد دلا دینا۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم جو کہو گے تو تم کو اللہ سے دلوا دوں گا۔ یہ جملہ کہا آپ نے، تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا۔ اس کے بعد سے کبھی بھی انصار کی زبان پر اس قسم کے جملے نہیں آئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاری مسجد جو ہے دلی کی، اس کی مثال دیتے تھے ساتھی کو، اور کہتے تھے کہ یہ جاری مسجد ہے، بنیاد پر کھڑی ہے کہ بنیادیں ہیں اسے، لیکن کوئی بنیادوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ مدرسہ ہے ہمارا، کوئی بنیادوں کو نہیں دیکھتا کہ کس طریقے سے مدرسہ بنا، کس نے قربانی دی، کیا ہوا، کس نے پیسہ دیا، کس نے محنت کی، کیا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو مولانا جائے مسجد کی مثال دیتے تھے، اور بعض مرتبہ تو کبھی کبھار حضرت مولانا جائے مسجد چلے جاتے تھے، دہلی کی جائے مسجد میں، اور ساتھی کو کہتے تھے کہ دیکھو اس کی محراب کتنا اچھا ہے، دیکھو سیڑھی کتنی اچھی ہے، دیکھو یہ پھول بوٹے کرتے وہ ہوٹ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا پانی آ رہا ہے، پتھر دیکھو کتنے اچھے۔ پھر کہتے تھے جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر کے لوگ تعریف کرتے ہیں، بنیادوں کی تعریف نہیں کرتے، تو دین کے خاطر تم دین کے بنیاد بننا، تو اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے۔ کبھی بھی جو ہے فتنوں میں اس میں شامل مت ہونا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو ابو ذر ایک حال آئے گا، ایک دن آئے گا کہ تم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے جانا، حالات آئیں گے مدینہ منورہ میں، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ ابو ذر غفاری نے کہا میں تو جو ہے مسجد نبوی میں آ کر مقابلہ کروں گا، تو دن ہونے نہیں، جھیل لینا، نگلنا، اگلنا مت، فتنے مت پڑنا، فتنے پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ بتاؤ فانی غیر مفتونی، یہ ہے حدیث میں دعا، بتاؤ فانی غیر مفتونی، کہ اللہ جب بھی فتنے کا تیرا ارادہ ہو تو مجھے بغیر آزمائش سے اٹھا لینا۔ نبی نے دعا مانگی۔ تو میرا آج کا سبق جو ہمارا چلتا ہے، تو آج کے حاصل کا آج کا ہمارا سبق ایک ہی ہے، اپنا دل صاف رکھو۔ دل کی صفائی یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ جب لوگ بہت مال جمع کریں، کل میں نے سورت میں کہا کہ آج کل سورت والوں کے بعد آسمان سے مال ٹپک رہا ہے۔ سورت اچھا مجمع تھا تو اچانک ہمارا پروگرام کیا ہو گیا، یہاں آنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جب گزر ہی رہے ہو رات آپ کو ٹھہرنا ہی ہے، اللہ رسول کی کچھ بات بتا دو ہمیں۔ میں نے کہا کہ مال بہت اللہ دے رہا ہے، تو جب مال بہت جمع ہونے لگے تو کیا مانگو؟ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی دعا ہے شداد بن اوس کی حدیث ہے کہ اللہ میں تجھے پاس صاف دل چاہتا ہوں۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگا تو تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، لیکن دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض لوگ بہت سیدھی سادی طبیعت کے تھے، لیکن دل کے بہت صاف تھے، کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی ہیرا پھیری نہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں میں جو نقصان آئے گا وہ ہیرا پھیری سے آئے گا۔ کہ ہمارے ابا فرماتے تھے کہ ہیرا پھیری، چالاکیاں، تو دین کا کام نہیں چلتا، پھر اللہ تعالیٰ آہستہ 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 کر کے اسے اجاڑ دیتا ہے۔ اور اگر دل کی صفائی ہوئی اور اللہ کے لیے کیا تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے چلاتا ہے۔ کمزور ہوگا تو بھی اللہ اسے چلائے گا، کہ اللہ کا وعدہ ہے
یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تو ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان اور گناہ معاف کرانا بہت آسان. کتنی حدیث ہے گناہ معاف کرانے کی؟ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ یعنی اس میں صرف استغفار کی حدیث بیان کی میں نے. یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. 313 حدیثیں. اندازہ مجھے یہ ہے کہ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف. تو ہمارا اس وقت میں کتابوں کا کشم کرتے تھے مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی علی ان کے بھائی. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکھرے موتی وغیرہ تو انہوں نے دیکھی مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر دیکھ کر تقریر لکھی کہ تقریر لکھنا جو ہے ایک ذمہ داری کا کام ہے. پوری پڑھی انہوں نے مفتی سعید صاحب نے پوری پڑھی بکھرے موتی. 12 جلدیں آ گئی اس کی. اب وہ جلدیں اب یہ 12 پر آ کر ہم رک گئے. پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ قرآن کا کام ہم شروع کریں، قرآن کا کام شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کام لینا شروع کیا. لفظ بلفظ ترجمہ بھی ہمارا آ گیا الحمدللہ. میں 15 پارے لے کر آیا، ہمارے مفتی صاحب کو دکھایا مولانا کو کہ جو کہ آ گئے لفظ بلفظ ترجمہ قرآن شریف کا. یہ مکمل ہو گیا، پرسوں مکمل ہو گیا. اور ہم نے ساری دنیا میں اس کا وہ بھیج بھی دیا کہ جو PDF ہے جسے چھاپنا ہے چھاپے. تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہماری کتاب آئی گناہوں کی مغفرت کی کہ کس میں ہمارے شریعت میں گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے. تو میں سوچ رہا تھا نام کیا لکھوں، نام کیا لکھوں، کیا رکھیں اس کا نام سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نام کیا رکھیں. تو ہمارے پاس بڑے بھی آئے ملاقات کے لیے. پھر میں ایسے کوئی یعنی ہمارے متعلق نہیں ایسے تھے آ کر بیٹھ کر کہا مولانا صاحب ایک قصہ سناؤں. میں نے کہا سناؤ. ہمارے یہاں جب ہم کیڈی کمپنی میں رہتے تھے، بمبئی میں کیڈی کمپنی ہے وہاں ہم رہتے تھے 18ویں محلے کے اوپر. ایک فقیر آتا تھا اور وہ نیچے سے صدا لگاتا تھا مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. ارے میں نے کہا فقیر تو صدا لگاتا تھا، مجھے میری کتاب کا نام مل گیا. فقیر صدا لگا میں کتاب کے نام کی فکر میں تھا. میں نے مفتی امین صاحب کو فون کیا. مفتی امین صاحب نے دیکھ لی کتاب. میں کہا دیکھ رہا ہوں لیکن نام شو رکھوں سے نو میں تو بولو گجراتی زبان میں نام شو رکھوں سے مانو. میں کہتی یہ نام رکھو مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. تو اسباب اللہ اس نے گناہوں کا سب معافی کا میں نے لکھا. تو ہماری شریعت میں یہ تو بہت آسان ہے نیکیاں بڑھانا. پڑھو میرے ساتھ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا پڑھ لے. یہ میں نے قرآن کی آیت اس لیے پڑھوائی کہ فری علم ہے. اصل حدیث پہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب وہ اپنے مومنین مومنات کے لیے استغفار کرنا ہی ہے تو ساتھ میں ماں باپ کے لیے بھی کر لو نا، ساتھ میں اپنے لیے بھی معافی مانگ لو نا. وہ ایسا کہتے تھے یہ دعا پڑھاتے تھے. حدیث میں یہ دعا نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھو، لیکن مصطفیٰ دعا لیتے تھے مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. یہ تو میں ادنا سے ادنا درجے کا قول لے رہا ہوں. ورنہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہے میں نے استغفر للمؤمنین والمؤمنات. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مومنات اور اس میں انسان بھی آ گئے جنت بھی آ گئے اتنی عدد کے برابر اللہ نے کیا دے گا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں جب پڑھے گا آدمی تو اس وقت میں جتنے زندہ ہوں گے لیکن جنت بھی شمار ہوں گے مومن مومنات. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں سب انسان مراد ہوں گے. یہ انسان جو مراد ہوں گے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ آخر پھر بھی کتنی نیکیاں جاتی ہیں. کتنا آسان ہے ہمارا دین کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. حضور صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے.
جب وہ سورہ اخلاق پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی ابو ہریرہ کی طرف، اور یہ کہا ابو ہریرہ وجبت وجبت وجبت۔ تو میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو میرے ذہن میں آیا اچھا ایک مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے پر جنت واجب ہو گئی، حضور فرما رہے ہیں۔ تو میں بھاگا وہ صحابی کو ڈھونڈنے کے لیے، جا کر خوشخبری دوں۔ اب وہ ڈھونڈ رہا تھا مسجد نبوی میں، اب وہ صحابی تو ملے نہیں، لیکن مجھے ٹینشن ہوا کہ صحابی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی میرا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس دن میرا کھانا حضور کے ساتھ تھا۔ کب ہو رہا فرماتے تھے وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے میرا انتظار کریں گے، اور آج مجھے دعوت ہے حضور کے یہاں، حضور نے مجھے بلایا ہے، دوپہر کا کھانا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا ہے۔ میں نے زیادہ دھیان دیا نہیں اس شادی کی طرف، میں حضور کے پاس آ گیا تاکہ کھانا کھا لوں، یہ چانس تو بہت کم ملتا ہے۔ اب جب کھانا کھا چکا پھر میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا سب جگہ ادھر ادھر، لیکن وہ صحابی نہیں ملے۔ لیکن میں لوگوں سے یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، وجبت وجبت وجبت۔ ہماری شریعت کتنی آسان ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، امام مالک نے یہ روایت نقل کی ہے وجبت والی۔ شریعت کتنی آسان ہے، نیکیاں کمانا ہماری شریعت سے بہت آسان، گناہ معاف کرانا یہ بہت آسان۔ سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے نیکی قبول کرانا۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دروازے پر کھڑے رہے اور ایک کو جملہ کہتے رہے، با ذنوبا با ذنوبا با ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ۔ تو مجمع بھرا ہوا ہے اور کہ وا ذنوبا ہائے میرے گناہ میرے گناہ۔ تو آپ نے فرمایا تو قریب آؤ، تو وہ قریب آئے، سامنے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کیے ہیں تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ کیے ہیں، میں نے شرک نہیں کیا، باقی سارے گناہ کیے۔ اب آپ جواب دے رہے ہیں۔ اچھا جو جواب دے رہے ہیں وہ صرف وہ صحابی کے لیے نہیں ہے، وہ تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایک دعا پڑھاتا ہوں، 30 مرتبہ پڑھ لے، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا پڑھوائیے پڑھو میرے ساتھ، آپ لوگ بھی پڑھو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا اور پھر ایک جملہ کہا، قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ملیں گے آپ کو۔ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار نام سنا ہوگا، اس کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہے، قم قد غفر اللہ لک۔ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی کو منہ میں لقمہ دو، صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ملیں گے آپ کو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں ہنسیں، اللہ بھی ہنستے۔ بتاؤ، میاں بیوی ایک دوسرے سے مسافہ کرے اور مسافہ کر کے دونوں مسافہ کر رہے ہیں دونوں، تو دونوں کی انگلیوں سے ایسے گنا جھڑیں گے جیسا کہ نل کھولو تو پانی کیسے جھڑتا ہے، دھڑ 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 دھڑ، ایسے 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 گنا جھڑیں گے۔ گھر جا کر عمل کر لینا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنا اور اللہ کے لیے ہنسنا۔ یہ نہیں بھی مولوی مولانا نے کہا اس لیے ہنس رہا ہوں، لیکن تیری میری لڑائی جو ہے وہ تو ہے ہی، کیا تیری میری جو لڑائی ہے وہ تو ہے ہی، یہ نہیں
جھیلنا کسی مطلب دل کی صفائی. آج کا سبق ہے ہنسوٹ کا دل کی صفائی. یہ اس پر تم غور کرنا. تنہائی میں بیٹھنا اور تنہائی میں بیٹھ کر میں نے کیا کہا, پیدل سال لگانا تبلیغ میں آسان ہے. میں سب سے پہلے تبلیغ سے ہی شروع کروں نا بھائی. پیدل حج کرنا آسان ہے, مدرسے چلانا بھی آسان ہے, زکات دینا بھی آسان ہے, سارے کام کرنے آسان ہے. لیکن اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے صاحب جی کیا کہتے تھے, سعد بن وقاص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا دیکھو 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 ایک آدمی آئے گا یہاں سے, وہ جنتی ہے. آئے سب صحابہ نے دیکھا, حضور نے فرمایا جنتی بہت بڑی چیز ہے, نبی کہتے ہیں کسی کے بارے میں جنتی. دوسرے دن مجلس لگی, آپ نے فرمایا سنو سنو اعلیٰ اعلیٰ سنو سنو سنو, ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی. دوسرے دن بھی یہی ساتھی آئے, سعد بن وقاص. تیسرے دن آپ نے فرمایا ارے بھائی دیکھو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی. 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے. سعد بن وقاص کو معلوم نہیں کہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. آپ خالی صحابہ سے کہتے تھے کہ وہ آدمی جنتی جنتی جنتی. تو عبداللہ ابن عمرو بن عاص یہ نوجوان صحابہ میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ان کے دل میں آیا کہ یار کیا نیکی ہے ان کی. یہ مہمان بن کے چلے گئے اور کہا میں مہمان بن کے آیا ہوں, مہمان 3 دن کا ہوتا ہے تو میں آیا ہوں. ہاں ہاں آ جاؤ. وہ نیکی دیکھ رہے تھے, کھوج رہے تھے کیا نیکی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جنتی. کون سی نیکی ہے ان کے پاس؟ کوئی خاص نیکی نہیں. عام لوگ جو قرآن پڑھتے تھے وہی پڑھتے ہیں. تہجد میں آخری میں اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں, مسجد نبی میں آ جاتے ہیں. تو امتیازی نیکی نہیں ملی, دکھائی دی تھی. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے, یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ جنتی ہے جنتی ہے, تمہاری کون سی نیکی ہے؟ تو فرمایا کہ میری نیکی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, میں نہیں بتاؤں گا. تنہائی کا گناہ آدمی کو زوال پہ لاتا ہے اور تنہائی کی نیکی آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے. حضرت صوبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, صوبان تہامہ پہاڑ کی نیکیاں لے کر حشر کے میدان میں آدمی آئے گا لیکن زیرو بن کر کھڑا رہے گا. اس زمانے میں تہامہ پہاڑ کی بہت اونچائی لمبائی عربوں میں مشہور تھی. تو آپ نے تہامہ پہاڑ کی مثال دی. آپ کے سامنے ہمالیہ پہاڑ تھا نہیں, وہی پہاڑ سامنے تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے احد پہاڑ سامنے تھا تو احد پہاڑ کی مثال دی حضور نے. دیکھو سبحان اللہ پڑھنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر والا ہے, الحمدللہ پڑھنا یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ اجر والا ہے. 5 کلومیٹر کا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں مدینہ منورہ میں تو ہم ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پہ تھوڑا چکر لگاؤ. تو کتنا کلومیٹر ہوتا ہے؟ تو 5 کلومیٹر ہے. اور وزنی کتنا ہے وہ تو تم جانتے ہو. احد یحبنا ونحبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم حد سے محبت کرتے ہیں. اور عیر یبغضنا ونبغضہ, سامنے عیر پہاڑ ہے جہاں یہود لوگ مشورہ کرتے تھے. فرمایا کہ یہ عیر جو ہے یہ ہمارا دشمن ہے, ہم اس کے دشمن ہیں. جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. تو حضور نے تہامہ پہاڑ کی مثال دی. تہامہ پہاڑ کے نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن خالی ہاتھ. تو حضرت صبح نے پوچھا کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے ہی بھائی ہوں گے. تو ہمارے بھائی لے کر تم بتائیے تو صحیح کیا. تو فرمایا کہ تنہائی میں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو وہ چھوڑیں گے نہیں. تنہائی کے گناہ, یہ یوٹیوب کا گناہ, تنہائی کا گناہ. آدمی یوٹیوب دیکھتا ہے نا, یوٹیوب دیکھتا ہے, تصویریں دیکھتا ہے. تو تنہائی کا گناہ یہ آدمی کو زوال تک لے جاتا ہے اور تنہائی کی نیکی یہ آدمی کو کمال تک لے جاتی ہے. سعد بن وقاص کی تنہائی کی نیکی تھی. پوچھا عبداللہ ابن عاص نے کیا تمہاری کیا نیکی ہے؟ تو جب بہت کہا تو انہوں نے کہا میری ایک نیکی یہ ہے, رات کو جب میں سوتا ہوں تو سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. آج کا آدمی اپنی بیوی کو بھی معاف نہیں کرتا. معمولی سے نمک زیادہ ہو جائے
અહીંયા તો મળી છે, ઉપર મત મળજે. आज का सबक याद रखना, आप तन्हाई के अंदर सिर्फ 2 जुमले आप याद रखना, जिंदगी में बहुत काम लगेंगे. अपना दिल की सफाई, ये बहुत मुश्किल काम है. दूसरा, हमें बेदीन दीनदार नहीं बनना, ये बहुत खतरनाक होता है. बेदीन दीनदार, हमें हकीकत से दीनदार बनना है. फिर तुम्हारा कोई भाव पूछे तो भी कामयाब, कोई भाव न पूछे तो भी कामयाब, कोई हदिया दे तो भी कामयाब, कोई हदिया न दे तो भी कामयाब. तो ये साथ जो वक्कास जो थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इसकी दुआ मुस्तजाब दुआ लोगों में से थी. 3 बहादुर तारीख की किताबों में किस्सा लिखा है कि रियाजुल जन्ना में बैठे हुए थे कई साहबा. एक आदमी आया, इसने जो है हजरत अबू बकर को, उमर को, हजरत तलहा को, जुबैर को गालियां दी. तो साथ जद्दीन वक्कास ही बैठे हुए थे कि फरमाया ला तसब्बुहु, तुमको गालियां मत दे. मैंने उनको सलाह से सुना है कि अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना. मैंने उसे सुना है तो गाली मत दे. उसने फिर गाली दी. तो साथ जद्दीन वक्कास ने कहा कि अगर तू गाली देगा तो मैं तेरे लिए बद्दुआ करूंगा. तो उसने कहा तुम नबी थोड़ी हो, तुम्हारी बद्दुआ कबूल होगी, तुम तो नबी थोड़ी. ये कहता फिर गाली दी. तो साजिद वक्कास ने कहा बस ये आखिर ही है, अब अगर तू बोला इनको गाली दी तो मैं दुआ के लिए हाथ उठाऊंगा. फिर भी गाली दी. तो साजिद वक्कास ने बैठे बैठे कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि कल्बुम मिन किलादी अल-आन, अभी अहलिक हो अल-आन. अहलिक अल-आन का मतलब ये अब भी, कल परसों तरसों नहीं, अब भी. जब ये जुमला कहा तो जो साहबी बैठे हुए थे, साथ कई लोग बैठे हुए थे, वोट खड़े हुए. तो सब जानते थे कि इसकी दुआ कबूल होती है. जिसका दिल साफ होगा उसकी दुआ भी कबूल होगी. अब जब सब खड़े हो गए, साजिद भी वक्कास में खड़े हो गए, वो बैठा रहा वहां. तो किताबों में लिखा है एक मजनूना नाका मजनूना, ये मदीना मुनव्वरा के अंदर दौड़ती 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 बाबू सलाम से दाखिल हुई. बाबू सलाम का जो दरवाजा है मदीना मुनव्वरा का, ये बहुत पुराना दरवाजा है. बाबू सलाम से लेकर जो बाबुल बकी है, ये पुरानी जगह है, इसलिए हुकूमत उसको छेड़ती नहीं. आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ जो करना है करो, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको छेड़ो मत. ये पुरानी जगह चली आ रही है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल भी वहीं रहता था, सलमा भी वहीं रहती थी. सलमा जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालिदा थी, सलमा, ये भी वही बाबू सलाम के करीब ही रहती थी. उनका नाम था सलमा. शाम ने शादी की थी, फिर से चले गए थे, वही इंतकाल हो गया था. अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए. जब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो इनके सर में सफेद बाल था. ये सलमा जो है बहुत खूबसूरत थी. हिशाम, ये हाशिम, हिशाम ने हाशिम, ये हाशिम मदीना मुनव्वरा आए थे, अपने किसी काम से जाना था इनको शाम. जब भी शाम जाता था तो यहाँ ठहर जाता था मदीना मुनव्वरा में 4 दिन 5 दिन 10 दिन अपना काम वगैरह करके खजूरें लेकर फिर ये शाम की तरफ रवाना होते थे. तो ये हाशिम की निगाह पड़ गई सलमा पर. तो लोग पूछा उनके हल हिया फारेगा, यानी किसी के बारे में पूछना हो कमारी है तो कमारी नहीं कहते थे. हल हिया फारेगा, क्या ये लड़की फारेगा है? हाँ फारेगा है, मतलब कि ये किसी के माता हती में नहीं है. तो उन्होंने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ. अरबों के अंदर लड़की को भगाना नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में है. तो लड़कियां भगाते हैं, लव मैरिज करते हैं, ये हमारे अरबों में नहीं है. तो एक किस्सा भी अपने लिए सुना, इतना अरबों के साथ रहते हैं. भाई इतना कहेंगे शेख लैला तस्कुन होना वाना उरीना तस्वजमा. एक लैला यहाँ रहती है, बस मेरा इरादा है मैं इसके साथ निकाह करूँ. आप जरा बीच में खालिश बन जाओ. उसका अब्बा जो आपकी मुरीद है, वो लैला भी आपकी मुरीदन है, आपके सबक सुनती है, ये आप मेरे इतना काम करा दो. मैंने कहा ये लैला मजनू का काम मैं नहीं करा था भाई. हम तो जो 3 चिल्ले मांगते हैं, 3 चिल्ले दे दे भाई, लेकिन लड़कियों को भगाना ये नहीं, ये हमारे यहाँ है.
وہاں عربوں میں کبھی بھی کسی کے وہاں ہم نے نہیں سنا کہ ایک قصہ ہوا کوئی خال ہو گیا ہو جو امریکہ چلے جاتے ہیں جیسے پڑھنے کے لیے لڑکے وہاں تو وہاں کی سٹیزنشپ لے لیتے ہیں، پھر وہاں وہ لوگ کریں تو بات الگ ہے. لیکن حجاز کا جو ماحول ہے ہمارا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا، یہ ماحول ہے ہی. تو پوچھا ہاشم نے کہ فارغہ، میں کہا فارغہ، کہ گئے گھر پر، پھر میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا، تم کہاں کے ہو؟ جی ہاشم. اچھا کہاں رہے؟ قریش، مکہ میں. اچھا اچھا اچھا، بڑا قبیلہ شمار ہوتا تھا قریش. نکاح ہو گیا، 10-15 دن میں قیام کیا ہاشم نے وہاں، اور قیام کر کے چلے گئے بیت المقدس کی طرف یا شام کی طرف اپنے کاروبار کے لیے. وہاں سانپ نے کاٹا، سانپ کاٹنے کو وہاں مر گئے. یہ اسرائیلی حمل ٹھہر گئے یہاں. جب عبد المطلب پیدا ہوئے تو یہ عبد المطلب کے سر میں سفید بال تھا. جب سفید بال تھا تو مدینہ والے آئے، مدینہ والوں نے دیکھا کیا یہ لڑکا، تو سب نے نام رکھا شیبہ. شیبہ شیبہ، اسی لیے عبد المطلب کو پہلے شیبہ کہتے تھے. شیبہ، جا شیبہ، جا شیبہ، جا شیبہ. بوڑھا آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا آیا، بوڑھا آیا. بعد مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے آئے گا، ہمارا پتہ نہیں وہ ہاشم کہاں چلا گیا، ملتا نہیں ہے. سنا شادی بھی کی ہے مدینہ منورہ میں، سب پتہ چلے گا ارے وہ تو وہاں مر بھی گیا، وہاں دفن بھی ہو گیا، اور یہاں شادی بھی کی، اور یہ بچہ ہے عبد المطلب. یہ عبد المطلب کو لے کر مکہ مکرمہ آئے. یا عرب لوگ جو اپنا بچہ ہے نا، سلمہ کو بھی لے کر آئے ساتھ میں، یہ ہماری بہو ہے، یہ کہہ کر وہ لوگ وہاں آئے. پھر یہ قافلہ چلا، یہ بھی وہیں رہتے تھے. تو یہ ناقہ مجنون جو ہے باب السلام سے داخل ہوا، اور باب السلام سے داخل ہو کر تشم رؤوس الناس، لوگوں کے چہرے سنتی تھی. اور یہ بیٹھا ہوا تھا جو گالی دیتا تھا، سیدھی وہاں پر گئی اور اس کا منہ سونگا اور اس کو اپنے پکڑا اس کو، اور وہی ریاض الجنہ میں ہی ایسا پٹک پٹک کر مار دیا اسے. دھوبی گاڑ پر دھوبی کپڑے کیسے پٹکتا ہے، ایسے ان کی دعا ہوتی تھی سعد بن وقاص. اور یہ دعا کہاں سے ملی؟ دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل اگر صاف ہوگا تو آپ کو زیادہ چلے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تو صرف جائیے دیکھو گے تو لوگوں کو اللہ ہدایت دے دے گا. لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے تو بھی لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا. تنہائی میں بیٹھ کر خود پوچھنا اپنے دل سے کہ میرے دل میں کتنا کچرا ہے. اس وقت قلبک. شیخ سعود شریف کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، حرم شریف کے جو امام تھے، اب آج کل تو امامت رہی نہیں. ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے ہمارے والد صاحب کے انتقال کے بعد. تو ہم مرکز میں مشورہ ہوا، بدن کافی بھاری ہو گیا تھا. یہ مشورہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر منصور، مصر کے تھے، ان کے ہسپتال پر جدہ میں. ڈاکٹر منصور نے آ کر بات رکھی تو مولانا کی طبیعت اتنی خراب ہے، میں علاج کروں گا ان کا علاج، اور میں جدہ میں علاج کروں گا ان کا، ہمارے پاس بھیج دو. تو جماعت بنی. اس جماعت کے اندر میرا بھی نام آ گیا کہ چلو یہ فلاں 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 مولانا کے ساتھ جائیں. سر ہم بھی پہنچ گئے وہاں. اب وہاں پہنچے تو ہمارا کمرہ الگ، دوسرے ساتھیوں کا کمرہ الگ، ہسپتال بھی مہنگی ہسپتال، اور برابر علاج مولانا کا شروع ہوا. تو میں نے مولانا زبیر صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا یہاں علاج کا تو ہو رہا ہے، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ حرم اتنا قریب ہے، اثر مغرب عشاء تو کم سے کم وہاں میں جا کے پڑھ لوں. یہ کیسے جاؤ گے مکہ؟ میں نے کہا ساتھی بہت ہے، آپ سے اجازت دے دیں کہ اثر مغرب عشاء تو حرم میں پڑے تو کھانا ساتھ کھائیں گے، واپس آ کر یہاں گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، جانا آنا جانا آنا. ضرور پڑھو. اس وقت میں حرم شریف میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، بھیڑ تو ہوتی تھی لیکن اتنی بھیڑ نہیں. حرم شریف کے جو ائمہ ہیں وہ عام طور سے جو ہے سیدھے سادے لباس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. میں بیٹھا ہوا اور میرے قریب میں آ کر 2 پولیس والے آ گئے اور ایک جو گھٹرے والے شیخ آ گئے اور قریب نہیں بیٹھ گئے. تحیۃ المسجد پڑھی انہوں نے. میں گھبرایا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جو دھیان سے دیکھا تو شیخ سعود شریف تھے، اور عشاء کی نماز ان کے ذمے تھی، شیخ سعود شریف کے ذمے تھی عشاء کی نماز، اور اذان ہو چکی تھی.
بیٹھے او ماشاء اللہ شیخ یونس کیف الحال. ہمارے چھوٹے بچے تھے عبد الواسع تو یہاں آیا ہوا یہ عبد الواسع. ہم ان کو ایک لال ٹوپی پہناتے تھے اس وقت میں چھوٹے تھے. تو شیخ سدیس بھی کہتے تھے وہ 2 لال ٹوپی والے کہاں ہیں, اور یہ سرم بھی کہتے تھے وہ 2 لال ٹوپی والے کہاں ہیں. ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے. ملاقات ہوئی, بیٹھے, بات چیت ہو رہی, اتنے میں شیخ سعود شریف نے اپنی کچھ جیسے گھریلو کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں بیان کرنی شروع کی. یہ ہے میری طبیعت جو ہے ایسی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور ناک جو ہے ایسا کر کے تھوڑا سا آواز بھی نکالی ناک میں سے کہ ناک میں جب دیکھو تو میری سردی رہتی ہے, نماز پڑھانے میں قرآن پڑھنے میں تھوڑا سا مجھے دقت ہوتی ہے. یہ اب ہم تو ہندوستانی مولوی, تو میں نے ان سے کہا قرآن شریف کی فلاں آیت پڑھا کرو. ایک آیت بتائی میں نے ان کو, فلاں آیت پڑھا کرو. تو انہوں نے جو ہم نے یہاں سیکھا مولانا ثانوی سے وہی ہم نے بیان کر دیا. یہ ہمارے قرآن میں جو لکھا ہے وہی فلاں آیت پڑھا کرو. انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ نے یہ آیت کیوں کہی. میں نے کہا کہ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو, 5 مرتبہ پڑھو, 3 مرتبہ پڑھو, فرض نماز کے بعد پڑھو. لیکن آپ نے یہ آیت خاص یہ آیت کیوں کہی. میں نے کہا ایسا ہم نے ہمارے علماء سے سنا ہے. تو انہوں نے بہترین جواب دیا, شیخ یونس قرآن کلھا شفا, قرآن کلھا شفا, قرآن تو سارا کا سارا شفا ہے. تو کوئی بھی آیت لے لو تم تو شفا ہے. انہوں نے مجھے کہا تو میں اس اعتبار سے میں سمجھا کہ بڑی بات کہی. اب ہماری یہ میں دل کی صفائی والی بات کر رہا ہوں. تو سامنے وہ ایک لال گترے والا طواف کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ میں اور شیخ سعود شریف دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, اور کبھی وہ ہنستے ہیں کبھی میں ہنستا ہوں, اور وہ ہنستے تھے تو اپنا لال گترا ذرا سر پر یوں منہ پہ رکھ لیتے تھے. اچھا مولانا زبیر صاحب نے بھی دیکھا. میں جب گیا وہاں زبیر صاحب نے کہا کہ آج تک تم نے سعود شریف کو بہت ہنسایا. ارے حضرت آپ کو کس نے کہا. لیکن مجھے پتا چل گیا. وہاں سے وہ بھی عشاء کی نماز سنتے تھے, کبھی عشاء کی نماز سنو تم نے بہت ہنسایا. کیا قصہ ہوا. میں یہ قصہ سنا رہا ہوں, حالانکہ ہے رات کا قصہ, لیکن سنا رہا ہوں آپ کو دل کی صفائی کا. اب وہ لال گترے والا بھاگا آیا. اس وقت میں دعوت کے کام کرنے والوں سے لوگ کچھ ناراض رہتے تھے. عرب لوگ کبھی بدعت ہے یہ ہے وہ ہے. وہ سامنے آ کر بیٹھا, اور سامنے آ کر بیٹھا کہ شیخ سعود شریف سے بات کر رہے ہیں کہ شیخ یہ تبلیغ والے ہیں, یہ 3 چلہ مانگتے ہیں, کبھی سال مانگتے ہیں, کبھی 3 دن مانگتے ہیں, کبھی یہ ہفتہ مانگتے ہیں. کہ یہ تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا میں 3 چلہ جاؤں. یہ پوچھا شیخ سعود شریف سے. میں سن رہا ہوں. تو شیخ سعود شریف نے کہا کہ تم ان کے ساتھ نکلے کبھی. تو نکلا نہیں. تو شیخ سعود شریف نے کہا کہ تو آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہو, حرم شریف کا امام ہے نا, اب وہ جو کہے گا تو وہ تو حکومت سے بات جائے گی کہ میں اس نے یہ کہا. اور شیخ سعود شریف یہ پریشانی ہے, ہاں کہیں تو مشکل, نہ کہیں تو مشکل. ہاں کہیں تو یہ بات چلی جائے گی اوپر تک. وہ حرم کا امام تم نے کیسے ہاں کہہ دیا. نہ کہیں کہ خیر کی نفی ہے. تو شیخ سعود شریف نے بہترین جملہ کہا, استفت قلبک ان افتاک المفتون. تیرے دل سے پوچھ, تیرا دل جو ہے اگر پاک صاف ہوگا تو دل تجھے فتویٰ دے گا, تجھے کوئی مفتی جواب نہیں دے سکتا. یہ کہہ کر شیخ سعود شریف نے مجھے کہا کہ شیخ یونس علیہ مسئولیت الحرم صلاۃ العشاء. میں نے کہا ضرور دعا میں یاد رکھنا. شیخ روانہ کر دیا ان کو. اب جب وہ روانہ ہوئے تو پیچھے یہ بھی لال گترے والا تھا. یہ ضدی ہوتے ہیں نا بعض لوگ, یہ بھی پیچھے. تو پولیس والوں نے اسے جو آخر تک کر دیا, اب نہیں جا سکتے وہاں تک, تو ہم ہی جائیں گے, حکومت کا قانون ہے. اب یہ نماز پڑھائیں گے. پھر سعود شریف نے عشاء کی نماز پڑھائی, اور ساری کی ساری دعوت کی آیتیں پڑھی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فقال انني من المسلمين. اور ایک ہی جواب دیا, اپنے دل سے پوچھ. ہمیشہ یاد رکھنا, دل جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. زبان جھوٹ بولے گی, دل کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اپنا کوئی کام ہو آپ زبان سے دعا مت کرو, آپ دل میں دعا کرو.
نماز کے لیے آتے ہو آپ، اور نماز کے لیے آتے آتے دل دل میں دعا کرو، وہ دعا انشاءاللہ 100% قبول ہو۔ اس میں 2 نصیحتیں یاد رکھنا، صرف بے دین دیندار نہیں بننا، یہ امت کو اجاڑ دے گا، بے دین دیندار، اور دوسرا سب کچھ کرنا آسان ہے، دل صاف رکھنا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میرا دل پاک صاف کر دے، کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگتے تھے، صحابہ خود دعا مانگتے تھے، اور آدمی کو اپنے آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا، اب ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی عمر بن خطاب کہ جب مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت جبریل آئے اور جبریل نے کہا ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر بن الخطاب، میں عمر بن خطاب کے مسلمان ہونے پر آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا، آسمان پر جتنے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر۔ لیکن آخر وقت میں کیا کہہ رہے تھے حضرت عمر؟ لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، اے اللہ اگر میں نے جتنا کام کیا ہے اس کا تو مجھے اجر نہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا۔ حضرت علی، حسن اور حسین، یہ تینوں کے تینوں عیادت کے لیے آئے حضرت عمر کے پاس، اور ان کے ساتھ اکھڑ رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا موت کے بعد کی حالت سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا موت کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، مجھے یہ ڈر ہے کہ موت کیسے آئے گی، میں اس سے نہیں ڈر رہا، موت مرنا تو مرنا ہی ہے، لیکن موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں۔ اتنا بڑا آدمی اور اتنا رو رہا، فکر۔ آخر میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، اس سے بڑے آدمی عمر بن خطاب۔ امام سیوطی نے 65 مقامات ایسے لکھے ہیں کہ ان کے دل میں بات آئی اور قرآن کے آیتیں نازل ہوئی۔ 65 میں نے پڑھا گنا، میں نے ایک بار لکھا بھی اسے، جب مرکز میں ہم لوگ ساتھ تھے اس وقت میں، تو سب جو ہے لکھا بھی، لیکن وہ بھاگم دوڑی میں سب کو کاغذات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ سارے ادھر ادھر رہ گئے، لیکن اتنا ضرور مجھے یاد ہے کہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر، یہ آیت حضرت عمر کے دل میں بات آئی نازل ہوئی، یہ آیت حضرت عمر کے دل میں بات آئی نازل ہوئی، یہ آیت حضرت عمر کے دل میں بات آئی نازل ہوئی۔ اتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا کہ عبداللہ میں جا رہا ہوں اور 84,000 کا مقروض ہوں، میں نے قصہ مولانا علی ندوی کو بیان کیا تو مولانا علی ندوی رونے لگے۔ حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ملاقات کے لیے گئے تھے، جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو مشورہ ہوا کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو مرکز کے لیے کچھ ساتھی چلے جائیں، تو میں مولوی احمد لاٹ ہمارا طے ہوا تھا وہاں، اسی سفر میں مولانا نے مجھے خلافت دی تھی، وہی سفر تھا وہ۔ میں خواب دیکھا کرتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت مولانا علی ندوی سامنے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ پریشان رہتا تھا کہ بھی کیا تعبیر ہے اس کی، ہم کہاں وہ کہاں، حضرت مولانا علی ندوی ہم کہاں وہ کہاں، تو سمجھ میں نہیں آتا، کسی سے پوچھ نہیں سکتے۔ ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ہم خیر وہاں گئے، وہاں جا کر جو بیٹھے، ناشتہ وغیرہ کروایا انہوں نے، اور کافی دیر بیٹھ بٹھا کر باتیں وغیرہ ہوئی۔ پھر میرے بارے میں پوچھا یہ محترم کون ہے، مرض الموت میں تھے، تو حضرت ساتھیوں نے کہا مولانا عمر صاحب کے بیٹے۔ ہاں مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں، کہ مولانا علی ندوی نے کہا، اور کہا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں کہ میری آنکھیں بننی تھی تو امریکہ کا میرا سفر طے ہوا، سارا انتظام ہو گیا وہاں، ڈاکٹروں کا یہ چیز ہے، تو حضرت مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے خط آیا اور یہ کہا کہ حضرت آپ اس امت کی امانت ہیں، آپ امریکہ علاج نہ کرائیں
علی گڑھ یونیورسٹی میں آپ کا علاج میں اپنی ذمہ داری سے کراؤں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ وہاں جاؤ گے تو وہاں کے ڈاکٹر پتہ نہیں آپ کی آنکھوں کے ساتھ کیا کریں کیا نہ کریں، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ ٹکٹیں کینسل کرائیں، سارے ہوٹل کینسل کرائیں، اور آپ مجھے صرف اجازت دے دیں تو میں جو ہے انتظام کروں علی گڑھ میں۔ ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہاں، وہ پڑھے لکھے سب، تو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ بھی تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، میں اتنے لمبے سفر سے بچ جاؤں گا، میں انتظام کرو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا انتظام کیا ڈاکٹروں کا، اور کوئی نرس قریب نہیں آئے گی، اور حضرت کا آنکھیں ان کی بنی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد تو حضرت مولانا نے کئی کتابیں لکھی، یہ انہوں نے یہ بیان کیا۔ حضرت نے انتقال پر مجھے پوچھا کہ بھائی آپ کس سے ڈیتھ ہو، تو میں نے کہا کہ پہلے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، حضرت جی کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب کی طرف میں ان سے ہاتھ ڈیتھ ہو گیا، ابا کا انتقال ہو گیا، تو اب جو ہے میں بس جو ان حضرات نے بتایا اس طرح سے چل رہا ہوں یہ میں نے کہا۔ تو حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا لیٹے بھائی آج جمعہ کا دن ہے اور میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا حضرت میں تو فلاں کے ہاتھ پر یعنی بیٹھ ہوا ہوں، شیخ کے ہاتھ پر میں بیٹھ نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تو بزرگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر تو بیٹھ ہوا تھا، اور ان کی تربیت میں مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ بہت سفر ہوئے، ہمارے ابا کے ساتھ بھی بہت سفر ہوئے۔ تو میں نے پوچھا مولانا سے کہ حضرت میں تو میری نسبت وہاں ہے، تو حضرت نے بہت اچھا جواب دیا، یہ کہا کہ جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور میں تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں، اجازت دینے کے بعد میں تمہیں لکھ کر بھی دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے لکھ کر دیا مجھے، اور یہ جملہ لکھا جتنے سلاسل ہیں چاروں سلاسل یہ حضور تک پہنچتے ہیں۔ بس کسی نے کوئی سلسلہ شروع کیا، کسی نے کوئی سلسلہ شروع کیا۔ اب جو ہے یہ دونوں آئے ہیں تو بیان طے کرو، جمعہ کا دن تھا تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، ندوہ کی مسجد میں تو مولوی یونس بیان کریں جمعہ سے پہلے، اور جو لکھنؤ کے مرکز کی مسجد ہے وہاں مولوی احمد لاٹ کو بھیج دو۔ اب جب میرا نام لیا ندوہ کی مسجد میں مولوی یونس بیان کریں، اب ندوہ کی مسجد میں ندوہ کے علماء، ہم گجراتی پالم پوری، اب مجھے تو سارے نظر آنے لگے۔ میں نے کہا اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں بھی آؤں گا بیان میں۔ اب سے بات ختم ہو گئی۔ اب میں نے بڑے دوڑ ڈالے جو ان کے خاص خادم کے بھائی وہاں مرکز میں میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں جو ہے وہ مرکز میں سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہاں تو جو بھی کہو چلے گا، آپ سمجھے گے نہیں بھائی عوام الناس میں جو بھی کہو نا یار، تو بھی اندھا میں بھی اندھا، وہ سمجھے گا چل نہ بھائی۔ لیکن یہاں ابھی ندوہ تو سمجھتے وہ تو بہت اچھا جگہ ہے، اور ندوہ کے اندر میں سارے بڑے بڑے علماء، اور حضرت کی طبیعت خراب تھی اس لیے علماء اور بھی ٹکتے تھے وہاں، جمعہ کے دن بھی نہیں جاتے تھے۔ ارے میں نے کہا یار، تو حضرت میں ادھر ادھر لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو فیصلہ کیا آپ تو قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو کھڑے ہوتے ہوئے شرم آئی گی یار ان کے سامنے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ 1998 کا قصہ ہے، 1998 کا یہ قصہ ہے جو سنا رہا ہوں۔ ابا کا انتقال 97 میں ہوا ہے، اور یہ 1998 کا یہ قصہ ہے۔ اب کتنے سال ہو گئے دیکھ لو، اس کو میری عمر بھی کیا ہوگی دیکھ لو۔ لیکن جس خیر اللہ نے بیان کرا دیا، حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ماشاء اللہ آپ کو آج جمعہ کا دن ہے، تو میں میرا پرانا گرمی کا زمانہ تھا، وہ پرانا کرتا جو ہے اس میں پسینے کی بدبو بھی آئے گی، وہی بدبو والا کرتا آپ کو دیتا ہوں، آپ رکھو، 500 روپیہ دیتا ہوں، یہ بھی رکھو، اور اللہ کا نام لوگوں کو سکھایا کرو۔ یہ کہا انہوں نے، اللہ کا نام لوگوں کو سکھایا کرو۔ تو باتوں میں بات نکلی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کئی چیزیں، باتوں میں اب تو وقت قرب ہو گیا، تو باتوں میں بات نکلی، تو باتوں میں میں نے حضرت عمر کا ایک قصہ سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بعد میں کتابوں میں ہے قصہ، تو والد صاحب بیان بھی فرماتے تھے، کتابوں میں بھی ہے۔ تو حضرت عمر کا جب انتقال ہوا، حالانکہ فتوحات کا دور تھا،
کتنا فتوحات کا دور ہے حضرت عمر میں، حضرت عمر کے زمانے کے اندر کہ سارے کے سارے لوگ آئے، کتنے خزانے آئے، اور یعنی 2.5 ایکڑ لمبا قالین آیا ہے کسرا کا، جب ناپا گیا تو 2.5 ایکڑ لمبا تھا قالین، حضرت عمر نے بچھوایا اور لوگوں سے اسی قالین پر کھڑے رہ کر مشورہ کیا، بیٹھے نہیں، اور یہ کہا کہ بتاؤ یہ قالین کا کیا کرنا ہے، تو 100% رائے آئی کہ یہ قالین محفوظ کر لیا جائے تاکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ جب فتوحات ہوئی ہے تو کیسے فتوحات ہوئی ہے، یادگار۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ یادگار تو ہے لیکن اس قالین پر گناہ کیے گئے ہیں، اس قالین پر مسلمان اور اسلام کے خلاف مشورے کیے گئے ہیں، تو میں گناہ کی یادگار کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، کاٹنے سے کاٹ کر جو ہے وہ قالین سب جگہ تقسیم کیا گیا۔ اتنا فتوحات کا زمانہ تھا، لیکن حضرت عمر جو مقروض بن کر مرے، اپنے صاحبزادے سے کہا بیٹا 84,000 کا میں مقروض ہوں، 84,000 کا، میری 2 تمنائیں ہیں، آپ وصائے عمر پڑھو تو اسے کئی چیزیں ملے گی، اس کے اندر 2 تمنائیں اخیر میں کہی حضرت عمر نے، ایک میری تمنا یہ ہے کہ میری قبر جو ہے حضرت ابوبکر کے قریب بنے، میری خواہش ہے، لیکن بول نہیں سکتا، کس کو کہوں، اور یہ حضرت عائشہ کی تحویل میں تم جا کر اگر میری طرف سے بات رکھو شاید اجازت دے دو، اور دوسری تمنا یہ ہے میں 84,000 کا مقروض بن کے جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے سامنے قرض جو ہے میں لے کے جاؤں، اس لیے تم ذمہ داری لے لو، فلاں کے اتنے پیسے دینے، فلاں کے اتنے پیسے دینے، فلاں کے اتنے پیسے دینے۔ ابا فرماتے تھے کہ فتوحات کا دور تھا تو بھی مقروض بن کر مرا آدمی، میری فلاں زمین بیچ دینا اور بیچ کر پیسے آئیں گے تقسیم کرنا۔ عبداللہ ابن عمر سیدھے آئے حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ کا کمرہ ہوتا تھا، 2 پردے ہوتے تھے اس میں، ایک تو حضرت عائشہ کا کمرہ اندر ہے، اس کے ساتھ ایک پردہ لگا ہوا، دوسرا مین جو گیٹ ہے وہاں ایک پردہ ہوتا تھا، اگر حضرت عائشہ سے کسی کو بات کرنی ہے تو 2 پردوں کے درمیان جگہ ہوتی تھی، وہاں وہ آدمی بیٹھ جاتا تھا، حضرت عائشہ اندر ہوتی تھی اور اندر ایک جو سوال جواب کرنا ہے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ پاچھ کے وہ آدمی واپس آ جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اب کہا ضرور ضرور۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ نے پوچھا یہ بتاؤ ابا کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا ہوا علی بشک الموت، وہ سکرات میں ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سکرات موت جو ہے یہ تو حق ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ کہ امی جان ایک مشورے کے لیے آئے ہوں۔ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کیا بتاؤ اہلا و سہلا، کیا مشورہ ہے؟ وہ میرے والد نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری قبر یہاں بنے۔ بس اتنی بات جو عائشہ نے سنی تو سانپ کاٹ گیا، خاموش، مجلس میں خاموشی۔ جب خاموش ہو گئی فسکتت عائشہ، حضرت عائشہ جب خاموش ہو گئی تو عبداللہ بن عمر جو ہے یہ سمجھ گئے کہ شاید ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ امی جان اب میں اجازت لوں، میں جا رہا ہوں۔ نہیں بیٹھ محل۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کے بارے میں میرے دل میں جو بات تھی تو اب میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ میری قبر یہاں بنے، دوسرا میری قبر نہ ہو تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف کی بنے، عبدالرحمن ابن عوف کی نہ ہو تو حضرت عثمان کی بنے۔ حضرت عمر کا میرے ذہن میں نہیں تھا، عائشہ کہہ رہی ہے کہ یا تو میری بنے یا عبدالرحمن ابن عوف کی بنے، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، اور حضرت عثمان کی بنے، یہ ہمارا داماد ہے اور بہت قربانیاں دی، لیکن عمر ہوا احق، یہ جملہ کہا عمر ہوا احق، تو عمر جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور میں اپنا سامان اس لیے کہ حضرت عائشہ کی تحویل میں وہ کمرہ تھا، کھانا بھی وہی پکتا تھا،
وہیں پر ان کے کپڑے بھی ہوتے تھے، پردہ پڑا رہتا تھا، روزہ اس کے قبر مبارک کے اوپر سارا سامان میں ہٹا دیتی ہوں، حضرت عمر کو تم یہیں لے آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی، سیدھے گئے عبداللہ بن عمر ابا کے پاس، حضرت عمر کے پاس، اور حضرت عمر جو سکرات میں تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے، کبھی آنکھیں بند کرتے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے، کبھی آنکھیں بند کرتے تھے۔ تو جو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عبداللہ کھڑا ہے، تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت عمر نے انتقال کے وقت کہا بشیر نہیں آئی بنا، اے میرے بیٹے مجھے خوشخبری دے، کیا ہوا؟ بشیر دی ابن عمر مجھے یا عبداللہ مجھے خوشخبری دے، کیا ہوا؟ کیا جواب دیا ماں نے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کان میں کہا، تھوڑا سننا کم ہو گیا تھا حضرت عمر کا انتقال سے پہلے، تو کان میں کہا آپ کو اجازت دے دی ہے اور ہم آپ کی قبر وہی بنائیں گے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ تقویٰ، یہ کہا ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو، میں عمر ابن خطاب امیر المومنین، اس لیے میرے انتقال کے بعد نہلا چکو اور سب کچھ تیار کر چکو تو وہی جنازہ رکھنا، پھر سے اجازت مانگنا، اور یہ مت کہنا امیر المومنین اندر آنا چاہتے ہیں، یہ کہنا عمر ابن خطاب اندر آنا چاہتا ہے، اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے بقیع میں دفن کرنا۔ یہ ان کی اخیری وصیت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب کچھ ہو گیا تیار، اب ان کا جنازہ لایا گیا، جہاں پر آج کل ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، معاجہ شریف جسے کہتے ہیں، ایک اقدام عالیہ ہے اور ایک معاجہ شریف ہے، وہیں پر جو جنازہ رکھا گیا، اور جنازہ رکھنے کے بعد کیونکہ بھیڑ بھاڑ بہت تھی، ہوا بہت تھی، ساری مدینہ کی عورتیں، مہاجرین، مہاجرات، انصار سب مسجد نبی خشاخش بھری ہوئی، قرب و جوار میں لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کا انتقال ہوا ہے، تو وہ بھی بھاگے بھاگے آئے، سب پورا مدینہ بھر گیا حضرت عمر کے انتقال کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کھڑے ہو کر اعلان کیا میرے والد عمر کا، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ 84,000 کے مقروض بن کر دنیا سے گئے ہیں، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں میرے ابا کو معاف کر دو، اس سب پیسوں کی ذمہ داری نہیں دی، مجھے بتایا فلاں زمین بیچ کر میں جو ہے ایک زمین ہے حضرت عمر کی، وہ زمین بیچ کر میں وہ قرضہ ادا کر دوں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ اعلان کیا ہے تو مسجد نبوی سے رونے کی آواز دی، چیخنے کی، لوگوں نے کہا وہ اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام، یہ جملہ جب میں نے حضرت محمد علی نے نبی کہا جو وہ رونے لگے کہ اتنا بڑا کام کیا اس آدمی نے اور مقروض بن کر مرا۔ تو سب جگہ سے آواز آئی، سب جگہ سے، ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے ابا کو بھی معاف کر دیا، اگر ایک درہم بھی ہم لیں گے تو قیامت کے میدان میں اللہ اور رسول کو منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ کتنا بڑا کام کیا حضرت عمر نے، آپ جانتے کہاں تک کام دن پہنچا۔ جب انتقال ہوا ہے حضرت عمر کا تو میں ایمن بہت روئی، تو ساتھیوں نے جا کر پوچھا تم نے ایمن موت تو آنی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو فرمایا میں عمر کے انتقال کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ عمر کے انتقال کے بعد اب اسلام کمزور ہو گیا، یہ ام ایمن نے کہا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب عمر کا اسلام کمزور ہو گیا ہمارا، حضور کے انتقال پر بہت روئی ام ایمن، ابو بکر عمر دونوں گئے، یہ کیوں رو رہی ہو تم؟ کہ میں حضور کے انتقال پہ نہیں رو رہی، جو روزانہ اچھی اچھی خبریں آسمانوں سے آتی تھی وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر حضرت عمر کے انتقال پہ روئی تاکہ اسلام ہمارا کمزور ہو گیا، اتنا بڑا آدمی تھا۔ پھر حضرت سب نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کیا، قرضہ تو ختم ہو گیا۔ اب عبداللہ ابن عمر نے زور سے آواز لگائی، زور سے، یا ام المؤمنین۔ جب قبر کھدنے لگی تو حضرت علی آئے اور پیچھے سے عبداللہ بن عمر کے دھپ ماری جب قبر کھودی جا رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پیچھے دیکھا، کون دھپ مار؟ حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی نے کہا شروع سے میرے دل میں یہ بات تھی، یہ جگہ حضرت عمر کو نہیں دی اور کوئی نہیں لے سکتا یہ جگہ۔ جب حرم شریف میں وہ سارے ایرانی لوگ آئے تھے اور شیخ حذیفی نے خطبہ دیا تھا جس کی وجہ سے 2 سال تک ان کو امامت سے معزول کر دیا تھا، تو انہوں نے خطبے میں یہی کہا تھا کہ تمہیں یعنی حکومت نے انہیں طے کیا تھا شیخ حذیفی بھئی اتنا بڑا وفد آیا ہے ایران کا
تو ان کو صلاۃ والسلام تم پڑھا امام ہونے کے ناطے وہ انہوں نے سلام پڑھا رہے تھے تو حضور کو تو سلام کیا. اور یہاں یہ دونوں حضرات جو چھکا انہوں نے ابھی انہوں نے دیکھا دوسرے دن جمعہ تھا, جمعہ جو ان کا یہ خطبہ تھا سے غزیلی کا, انہوں نے ٹھوک دیا انہوں نے سارا. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر عمر اور ابوبکر خراب ہوتے تو اللہ نبی کے پڑوس میں نہ رکھتا ہوں. بار بار یہ جملہ کہتے رہے غزیلی اور خطبے میں روتے رہے کہ اگر یہ لوگ خراب تھے جس تم کو ان کے اتنا برا سمجھتے ہو تو اپنا اللہ اپنے نبی کے لیے ایسے پڑوسی قیامت تک کے لیے ایسے پڑوسی رکھتا. پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے زور سے کہا کہ اے ام المؤمنین, اے ام المؤمنین, میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں, میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں, لیکن بھیڑ بھاڑ بہت تھی, وہاں تک آواز پہنچ نہیں رہی تھی. تو تاریخی کتابوں میں لکھا ہے صدر مبارک سے آواز آئی اہلا و سہلا یا عمر بن الخطاب, یہ درجہ ملا. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے کہا اہلا و سہلا یا عمر بن الخطاب. بعض کتابوں میں لکھا ہے تاریخی کہ صدیق اکبر نے کہا اہلا و سہلا یا عمر بن الخطاب, اور اپنا پڑوس بنا دیا. قیامت تک کی دل کی صفائی والا اونچے درجے تک پہنچتا ہے. اللہ سے دل کی صفائی مانگو گے انشاءاللہ بھائی. بس یہ دو سبق یاد رکھنا, دل صاف رکھنا ہے اور بے دین دیندار نہیں بننا. چاہے پیسہ ملے نہ ملے, ہدیہ ملے نہ ملے, کوئی بھاؤ پوچھے نہ پوچھے. میں تو آپ تو میں کبھی کسی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. میں میرا کام جہاں جانا ہے استخارہ کرتا ہوں, استخارہ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہوں, اللہ رسول کے بات بتا کر اپنے گھر پہ آ جاتا ہوں. تو انشاءاللہ دین کا کام کرو گے بھائی. اب جو ہے صرف اتنا کہتا ہوں, میں سارے انگلینڈ میں بھی کہتا آیا ہوں. انگلینڈ کا ہمارا سفر ہوا, پورے انگلینڈ کا الحمدللہ دورہ ہوا. کچھ حصے رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی پورا کر لو. میں نے کہا ہماری ہمت نہیں ہے, ابھی ہمارا وقت مدینہ منورہ کا ہے. ہماری ترتیب ہے کہ رجب سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں الحمدللہ. تو رجب, شعبان, رمضان 3 مہینے وہی گزارتے ہیں. رمضان کے بعد آتے ہیں, اور اگر حج کرنا ہو تو حج کے بعد آتے ہیں. اس لیے اب ہمارے پاس وقت نہیں. تو انہوں نے وعدہ لے لیا کہ ایک کام کرو 2026 میں آ کر آدھا پورا کر لینا. میں نے کہا کوشش کریں گے, وعدہ نہیں ہے. وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ 2026 میں آ کر پورا کریں گے آدھا جو رہ گیا ہے. سب جگہ میں کہتا رہا کہ بھائی آپ لوگوں نے انگلینڈ کے اندر پراپرٹیاں بہت بنائی, اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں ہاسوٹ میں پراپرٹیاں بہت بنائی, سورت میں پراپرٹیاں بہت بنائی. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں 2 محل. 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں 3 محل. ہماری شریعت کتنی آسان ہے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر ایک بھی نہیں ملتی دنیا کے اندر. تمہارے ہاتھوں میں ایک کمرہ ملتا ہے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. کتنا مشکل ہے, ہماری شریعت کتنی آسان ہے. اس لیے آپ حضرات سے صرف اتنی درخواست ہے, آپ حضرات سے 313 مرتبہ پڑھنے کا تو میں نہیں کہتا, اس لیے کہ آپ خود مشغول ہیں. مشغول لا یشغل, عربی کی مثال ہے کہ مشغول لا یشغل. جو مشغول ہوتا ہے اسے پھر مشغول نہیں کیا جاتا, وہ تو خود مشغول ہے اپنے دینی کام کے اندر. لیکن اتنا کہوں گا کہ آپ جا رہے ہیں کمرے میں, جاتے جاتے ایک بنگلہ بنا دیا, آتے آتے ایک بنگلہ بنا دیا, رات کو نیند نہ آئے تو بنگلے بناتے سو جاؤ. اتنا تو کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی. میں رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, ساتھی سوچتے تھے کیوں سوچے, جنت میں بنگلے بناتے سو جا رہے. اور ایک بات کہتا ہوں, جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے. جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کا خاص خیال رکھو. جتنی صورتیں اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے, سب سے زیادہ فضیلت جو ہے حدیثوں کے اندر سورہ اخلاص کی آئی ہے. پڑھو گے انشاءاللہ. ہمارا جو عام مجمع ہے جو ہمارا سبق سنتا ہے, ان سے تو ہم کہتے ہیں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, 313 مرتبہ درود شریف پڑھو, 313 مرتبہ استغفار پڑھو, یہ پڑھواتے ہیں. اور انگلینڈ والوں کو تھوڑا بڑھا دیا ہم نے کہ 313 مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھو. ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے 2 دن میں پورا کرو, 2 دن میں نہیں کر سکتے 3 دن میں پورا کرو. تو یار اس کی بات نہیں ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھو. انہوں نے نماز شروع کر دیا, مطلب میں 1 دن اور بڑھا دو 4 دن, مگر 4 دن میں پورا کرو, لیکن کرو. سورہ فاتحہ کی الگ فضیلت ہے, استغفار کی الگ فضیلت ہے, درود شریف کی الگ فضیلت ہے.
اور سورہ اخلاص کی الگ فضیلت ہے. اب آپ کو جتنا کرنا ہے کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور آخری بات اتنی کہ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں سے بھاری ہے. ایک آدمی کروڑ نسل پڑے اور ایک آدمی زبان کا میٹھا بول بولے جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے تو یہ آدمی زیادہ وزنی ہے اللہ کے یہاں. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرو, زیادہ بولنا نہیں. آدمی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. ہمارے حافظ پٹیل رحمۃ اللہ علیہ سے مرکز نظام الدین آتے تھے تو مجھے کہتے تھے اے ولی یونس آپ جیسے نے زبان بند رکھوانی, આંખો ખુલ્લી રાખવાની અને કાન બી ખુલ્લા રાખવાના. સાંભળવાનું બધું જોવાનું બધું તો થાય છે પણ जुबान बंद रखवानी. ये जब आते थे मुझे नसीहत करते थे. क्या मेरे बयानात हुए वहाँ तो मैंने कहा हाफिज साहब मुझे ही कहते थे. मैंने कहा वो मुझे नसीहत नहीं करते थे, मैं भी आपको यही नसीहत करता हूँ. ज्यादा बोलना ये कमाल की चीज नहीं है, ज्यादा खाना ये कमाल की चीज नहीं है. इसीलिए कम खिलवाया गया कि कम से कम खाओ. ज्यादा नहीं बुलवाया गया, कम बुलवाया गया. रोजा रखवाया गया बोलने का, इसलिए शरीयत में था रोजा रखो, मैं 3 दिन नहीं बोलूंगा. इसलिए कम बोलना, कम खाना. और मेरी खास नसीहत बेदीन दीनदार नहीं बनना है और दिल अपना साफ रखना है. करोगे भाई इंशाअल्लाह. अच्छा हमारा फिर दावत का काम है यहाँ पर माशाअल्लाह तलबा भी फारिग होंगे तो मैं दरख्वास्त करूंगा भी साल का हमारे साथी आते रहते हैं, तश्कीलें करते रहते हैं, हमारे साथी आते रहते हैं, मेहनत करते हैं. तो भाई जो फारिग होने वाले तलबा हैं या निष्कात वाले तलबा हैं जब भी फारिग हों तो अल्लाह के रास्ते में 1-1 साल लगाने का नियत तो करो कम से कम. निकलोगे इंशाअल्लाह. और अगर साल नहीं निकल सकते तो रमजान की छुट्टियाँ होती हैं तो छुट्टियों के अंदर थोड़ा वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाओ, थोड़ा वक्त यहाँ लगाओ, घरों में लगाओ. यानी दावत के काम से हमें अपने आप को लगाए रखना है. लगाए रखोगे इंशाअल्लाह अल्लाह अमल करने के पास बता पाऊंगा. और मैं हमेशा दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है. अगर आप मेरे लिए दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह मेरी दुआ में पार्टनर रहोगे इंशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा. अल्लाहुम्मा लकल हम्द हम्दन हम्दा लकल शुक्र शुक्रन शुक्रा कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا وفي جميع كلامنا صلاة دائمة مستمرة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا حازنين. اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها أنفيها ومخفيها كل ذلك عندنا يا عزيز يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد
یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا صریح المستصرخین یا غیاث المستغیثین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكة یا منجی الغرقى یا محسن یا مجمل یا مبدئ النعم قبل استحقاقها یا فالق الحب والنوى یا فالق الحب والنوى یا فالق الحب والنوى یا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ ما نوى اعط لكل امرئ ما نوى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما، پورے ہاسوڑ کے مدرسے کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، جتنے مدارس دوسرے ہیں تو ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر مفت کرنے والے کے مفت کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کے برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے، آخرت سے ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی ٹھیل کی حفاظت فرما، اس مجمع کو قبول فرما۔ جو بچے قرآن حافظ ہوئے ہیں ان سب کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو قبول فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید و نیک مقصد میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور مقصد میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ایسا تو آپ کینسل کروا دے، اور وہ چیزیں جس کا ہم لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو سورہ اخلاص بہت پڑھے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں ہاسوڑ کے اس مدرسے کی مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے، اے اللہ یہ تو تیرے شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیرے بلندی کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس انتشار کو تو ختم فرما دے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، سارے مسلمانوں کے انتشاروں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا ہم پر کسی قسم کا کسی کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بچیاں مجھے اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ
ہمارے لفظ بلفظ قرآن کو بھی تو قبول فرما، لفظ بلفظ ترجمے کو بھی تو قبول فرما، ہمارے قرآن کے جتنے کام ہو گئے جو سب نے دربار میں قبول فرما، ہم سب کی تو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، اے ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت پیار تھا، ہم سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہ چل سکے۔ اے اللہ جرم عظیم کو تم معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما۔ اے اللہ بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے، بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے، بے دین دیندار بننے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، ہماری بہو بیٹیوں کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے دوستوں کی، بہنوں کی، سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس امت کے لیے ہر پل نئی خوشبوئیں مقدر فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، ہر پل نئی ترقی عطا فرما۔ اور اے اللہ جب بھی ہم دنیا سے رخصت ہو تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے بھی پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جناتوں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما، جانوروں میں سے جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے بندے بندیوں میں سے جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اس امت کو حرام بستروں سے بچا لے، اس امت کو حرام بستروں سے بچا لے۔ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو انہیں ناجائز عشق سے تو بچا لے، ناجائز عشق سے بچا لے۔ آپ نے اللہ یہاں ہمیں جمع کیا جنت الفردوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا میں سلام کر دوں آپ لوگوں کو یا مسافہ کرنا ہے؟ جلدی سے فیصلہ کرو، مسافہ کرنا ہے۔ انگلینڈ والوں کی طرح مسافہ کرو گے، انگلینڈ میں بڑے مشہور ہوتے تھے۔
تو میں ان سے کہتا تھا بھائی تم لے کے جاتا جاتے دھکے مارتے ہو، گھٹنے کے اوپر مارتے ہو، تو گھٹنا میرا ویسے بیمار ہے. اگر آپ لوگ مسافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لائن لگا لو اور مسجد کے ادب کے ساتھ مسافہ کر لو اور سلام بھی کرو، جواب دے دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسرا مولانا یہ جو بچے قرآن حافظ ہوئے ہیں ان بچوں کو میری طرف سے ایک ایک تصویر میں آپ کو دے دوں گا. میری تصویر اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. جتنے بچے حافظ ہوئے میری طرف سے ایک تصویر ہے.